يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقد قال الله تبارك وتعالى. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. حاضرین جمعہ، معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، قابل احترام خواتین، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہماری تمام ضروریات کی چیزیں مہیا کی. بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص
ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار۔ محترم سامعین، ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہی نہیں بلکہ امام الانبیاء سید المرسلین تمام نبیوں کا امام ہے۔ میرے بھائیوں، رسول کی تربیت، رسول کی تعلیم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، ہم یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس انداز سے اس کا تزکیہ کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ رسول کی اخلاق کردار کو سنوارنے کا جو تعلیم سکھاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتا ہے، اور وہ اخلاق و کردار میں سب سے اعلیٰ نمونہ اور سب سے افضل سانچہ بن جاتا ہے۔ لہذا چونکہ رسول کا جو معلم ہوتا ہے، رسول کا جو مربی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم کھا کر کے، آپ سورہ نون کی تلاوت کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، جیسا کہ میں نے شروع میں تلاوت کی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے گواہی دی۔ دو چیزوں کی قسم کھانے کے بعد فرمایا نون والقلم وما یسطرون، کیا فرمایا؟ قسم ہے قلم کی، اور قسم ہے اس چیز کے جسے فرشتے لکھتے ہیں۔ کیا ہے؟ دو چیزوں کی قسم کھائی، اس کے بعد فرمایا کہ آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے، اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ اور کیا فرمایا کہ آپ یقیناً آپ کے لیے بہترین اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّكَ لَخُلُقٌ عَظِيمٌ، فرمایا کہ آپ یقیناً بہترین اخلاق کے مالک ہیں، آپ کے کیریکٹر اچھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو مکہ کے مشرکین نے الگ الگ الفاظ سے، برے القاب سے آپ کو نوازا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کی کیریکٹر یقیناً بہت اعلیٰ اور بہتر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی۔ اور اسی طرح آپ جب حدیثوں کا مطالعہ کریں گے، آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کے اخلاق کے تعلق سے آپ کو پڑھنے کو ملے گا، سننے کو ملے گا، دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، آپ کس قدر دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، آپ زندگی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے کیسے لین دین، ایک دوسرے سے کیسے ملنا جلنا، یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ پڑھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، سننے کے بعد ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہوگا چونکہ رسول ہمیشہ کیا ہے؟ وحی الہی کی تعلیم کے مطابق، احکام الہی کو ہمیشہ حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے آپ کے اخلاق کے تعلق سے بارہا آپ کو قرآن میں آپ کو ملے گا، آپ کے اخلاق کے تعلق سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھا، آپ کی کیریکٹر کیا ہے؟ آپ کا جواب ملا، آپ کے تعلق سے کہا کہ کان خلقہ القرآن۔ کیا جواب دیا؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن کی پوری تعلیمات، یعنی قرآن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کی عملی تصویر ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر حضرت یزید بن بابنوس ایک راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھا؟ جواب وہاں پر یہی دیا، کانا خلق القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کریم ہے۔ اور اس کے بعد اما عائشہ نے اور جواب دیا، وہ یہ کہ کیا آپ نے سورۃ المومنین کا کبھی تلاوت نہیں کی؟ نہیں کی ہے تو پڑھو، پڑھنے کا حکم دیا، شروع سے 5 آیتوں کی تلاوت کی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، 5 آیتوں کی تلاوت کی، اور اس کے بعد کہا کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ اس میں کیا بات کہی گئی ہے؟ یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے جنہوں نے نماز کی حفاظت کی، نماز میں خشوع خضوع کی اور لغو باتوں سے بچتے رہے، اپنے والوں میں سے زکوٰۃ دیے اور پھر اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کی۔ اب 5 آیتوں کی یہ ترجمہ ہے، آپ پڑھیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ کیا ہے؟ آپ لغو باتوں سے محفوظ رہتے تھے، آپ نمازوں کی حفاظت کرتے تھے، خشوع خضوع سے نماز ادا کرتے تھے، آپ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ ہم سب کو ان اخلاق کو اپنانا چاہیے، کریکٹر کو اپنانا چاہیے۔ بحیثیت مومن اللہ تعالیٰ نے پہلے لفظ میں بیان کر دیا، قد افلح المؤمنون۔ اس آیت کا ترجمہ غالباً پچھلے جمعہ کے اندر کیا گیا تھا نماز کے تعلق سے، وہاں پر کہا کہ کامیاب ہو گئے وہ شخص جو ان چیزوں کو باقی آیتوں میں بیان کیا، نمازوں کی حفاظت کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، زکوٰۃ دینا، لغو باتوں سے بچنا، یہ سب کامیاب ہو گئے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ اما عائشہ نے جواب دیا تھا۔ میرے بھائیوں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ یہ صرف قرآن اور احادیث ہی میں نہیں، بلکہ آپ کے پچھلی کتابوں میں آپ کے اخلاق کے تعلق سے ذکر کیا گیا۔ یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، عطا بن یسار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر کے تعلق سے پوچھا، کیا کہا کہ کیا تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کیا بیان کیے گئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، تورات میں بھی وہی اخلاق ہے، وہی صفات ہے جو قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں، جو قرآن میں مذکور ہے۔ اس کے بعد کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے تورات میں یہ بھی ذکر ہے جو قرآن میں ذکر ہے۔ قرآن میں کیا ذکر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، فرمایا کہ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تورات میں یہ بھی ذکر ہے، اور اس کے بعد کہا کہ تورات میں یہ بھی ذکر ہے کہ آپ عرب والوں کے لیے قلعہ ہوں گے، یعنی وہ حافظ ہوں گے، اور پھر آپ میرے بندے ہیں اور میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں، اور آپ کو متوکل یعنی توکل کرنے والا بنایا گیا۔ یہ صفات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے تعلق سے یہ بیان کیا، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ کیا فرمایا؟ یہ دیکھیں کیریکٹر بیان کر رہے ہیں تورات میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ذکر کر رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ لیس بفظ ولا غلیظ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بد اخلاق تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا ولا سخاب بالاسواق، اور نہ ہی آپ بازاروں میں جا کر کے شور و گل کرتے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے جواب دیتے تھے۔
اور اس کے بعد فرمایا وَلَكِنْ يَعْفُوا وَيَصْفَحُونَ، کیا فرمایا کہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرنے والے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے بیان کیا۔ اس روایت کو آپ سوچیں اور غور و فکر کریں کہ نبی کے اخلاق کیا ہے اور ہم اور آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کیا گواہی دے رہے ہیں تورات میں کہ لیس بفظ ولا غلیظ، نہ آپ سخت مزاج تھے، نہ بد اخلاق تھے، نہ ہی شور گل کرتے تھے۔ کہاں پر؟ بالاسواق، بازاروں میں۔ آج ہمارا چلنا پھرنا ایسا ہے، آج ہمارے بازاروں کی زینت ایسے بنے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں سے بنے رہتے ہیں، اور شور و گل 24 گھنٹہ بازاروں میں شور و گل کس انداز سے کرتے ہیں؟ فلمی گانے، فحش گوئی، فحش باتوں کے ذریعہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے ان تمام چیزوں کو پڑھیں اور اس طرح بننے کی کوشش کریں۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے اخلاق کے تعلق سے نبوت سے پہلے بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دی گئی۔ پہلی وحی جب آپ پر نازل ہوا، پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، آپ پریشان ہوئے، غار حرا میں آپ تھے، وہاں سے پریشان ہو کر کے 5 آیتوں کو لے کر کے آئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی، کہنے لگے مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ، کمبل اڑھاؤ۔ پریشان تھے، بہت پریشان تھے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر کمبل ڈالتے ہیں، اس کے بعد کچھ آرام ہوتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں ہلاک ہو گیا، میں پریشان ہوں، میری جان کی خطرہ ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ اس کے بعد اسی وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جواب دیے تھے ان جوابات کو سنے اور آپ کی کیریکٹر کا اندازہ لگائیں، آپ کے اخلاق کا اندازہ لگائیں۔ کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے؟ کہا کہ کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ۔ کیا فرمایا کہ ہرگز نہیں، آپ ایسا نہ سوچیں، بلکہ آپ کے لیے تو خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا کہ فواللہ لا یخزیک اللہ عبدا واللہ انک لتصل الرحیم، اللہ کی قسم آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اور کیا فرمایا آگے؟ فرمایا وتصدق الحدیث وتحمل القلب، فرمایا کہ آپ اللہ کی قسم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں ہمیشہ۔ وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد کہا کہ آپ کمزوروں کی بوجھ کو برداشت کرتے ہیں، آپ کمزوروں کی بوجھ کو برداشت کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان لوگوں کو کما کو دیتے ہیں جو کما نہیں سکتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بات کہی، وہ یہ کہ وَتَقْرِيَ الضَّيْفِ، آپ مہمان نواز ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جب آپ پریشان ہوئے تو اللہ کے رسول کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا کبھی نہیں کرے گا، آپ ذلیل نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کے اندر یہ صفات ہے، یہ کیریکٹر ہے، آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر رسوا نہ ہو، ہم بھی چاہتے ہیں دنیا میں ذلیل نہ ہو، تو ان تمام صفات کو اپنائیں، خود اپنائیں، اپنے بچوں کو ان چیزوں کی تعلیم دیں، اپنے اہل و عیال کو ان احادیث کو پڑھ کر کے سنائیں، تب جا کر کے اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سوسائٹی کو اچھے انداز سے اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے گھروں کو اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہی چیز ہے میرے بھائیوں، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی ضروریات کو پوری کرنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ آج صلہ رحمی کے نام، صلہ رحمی جیسی نام کی کوئی چیز ہمارے پاس باقی نہیں رہ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری کیریکٹر کو اپنانے کی ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو یہ گواہی دے رہے ہیں۔ آپ سچ بولتے تھے ہمیشہ، وتصدق الحدیث، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ہم بھی امتی ہیں اللہ کے رسول کے، بات بات پہ جھوٹ بول لیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو نبوت سے پہلے
جب آپ نبوت کے بعد آپ نے اپنے خاندان کو، اپنے رشتہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو جہنم کی آگ سے ڈرانے کا حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت نازل ہوئی، کہا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ کر کے آواز لگائے، مختلف قبیلوں کو بلائے، اور بلانے کے بعد یہ کہا تھا کیا میں آپ لوگوں کو یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک بڑی لشکر، گھوڑ سوار لشکر کھڑی ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا یہ سچ مانو گے؟ انہوں نے ایک آواز میں کہا تھا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا تھا، ہمیشہ سچ بولتے پائے، صادق الامین ہے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں بھی اسی طرح جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں اور ڈراتا ہوں، قریب ہے وہ عذاب، اگر تم اسی حالت میں رہو گے تو جہنم میں جلو گے۔ تو اسی وقت ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تھا، اس کے بدلے میں سورہ لہب کی آیتیں نازل کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب کفار و مشرکین کو توحید کی طرف بلائے، آپ نے ڈرانے کی کوشش کی، تو اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمیشہ آپ کو صادق الامین، سچا بولنے والا پایا ہوں، اس لیے آج بھی سچ سمجھو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح آپ کو اندازہ ہوگا کفار قریش آپ کو بارہا صادق الامین یا امانت میں خیانت نہ کرنے والے تسلیم کرتے تھے۔ آپ کو سینکڑوں واقعات ملیں گے، پڑھنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ حدیبیہ کے دوران جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ روم کو، ہرقل کو ایک لیٹر بھیجا تھا، اس میں آپ نے اس بادشاہ کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے لیٹر بھیجا تھا، اور اس وقت قریش کا ایک قافلہ جس کے سربراہ ابو سفیان تھے، روم میں گئے، ہرقل کے پاس گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط پڑھنے کے لیے ابو سفیان کو اور ان کے قافلے کے کچھ لوگوں کو بلایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھ کر کے سنائے۔ تو ہرقل نے ابھی وہ ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن بڑے ایمانداری کے ساتھ آپ کے خط کو سنایا، آپ کے سوالات کو سنائے اور آپ کے سوال کے جواب بھی دیا۔ ہرقل نے جو سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحیح جواب دیا۔ ابو سفیان نبی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو اس وقت ہرقل نے کچھ سوالات کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے جو آئے ہیں، کیا نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی تم نے انہیں جھوٹ بولتے ہوئے پایا ہے، جھوٹ کا الزام لگائے ہو، تہمت لگائے ہو؟ انہوں نے کہا کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے، کبھی تصدیق، کبھی ہم جھوٹ بولتے ہوئے اس کو نہیں پایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جواب دے رہے ہیں، اور کہا اس نے کیا تمہیں کس بات کا حکم دیا ہے، کس بات کا حکم دے رہا ہے؟ سوال کیا ہرقل نے ابو سفیان سے، تو جواب دیا کہ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اسی طرح ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ تم اپنے آبا و اجداد کی باتوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی باتوں کو مانیں، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ ہمیں وہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے، پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، سچ بولنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ہرقل نے تمام سوالات کے جوابات سننے کے بعد ان کی توجیحات بھی کیے، اور چنانچہ اس نے کہا تم نے یہ جو کہا کہ ہم نے نبوت سے پہلے کسی پر جھوٹ بولتے ہوئے اس کو نہیں دیکھا، تو جب کسی آدمی پر جھوٹ نہیں بول سکتا ہے تو وہ اللہ کے لیے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ تو یہ کون جواب دے رہے ہیں، کون تصدیق کر رہے ہیں اللہ کی سیرت، اللہ کے اخلاق کے تعلق سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ یہ جو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اپنے باپ داداؤں کی بات نہ مانو، نماز قائم کرو اور سچ بولو، صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ ساری چیزیں یقیناً یہ نبی ہو سکتے ہیں۔ کہا انہوں نے جواب دیا کہ میں سنا تھا کہ نبی آنے والے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ تم میں سے ہوگا۔ اس کے بعد کہا کہ
کہ اگر میں چاہوں گا ملنا چاہوں گا، اگر مل سکا تو ان کے پاؤں دھوؤں گا. ہرقل نے کہا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر ہے، جس کی وجہ سے اپنوں تو کیا غیر بھی اسلام کی طرف کھینچنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے. آج ہمارے کیریکٹر کیسے ہیں؟ آج ہمارے برے القاب سے نوازے جاتے ہیں. کل ایسے مسلمان تھے، ایسے صحابہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو فالو کر کے اپنے زندگی میں ان سیرتوں کو اپنا کر کے چلتے تھے. دور سے لوگ پہچانتے تھے کہ مسلمان جا رہے ہیں. آج ہمیں کیا ہو گیا کہ آج برے القاب سے نوازے جا رہے ہیں کہ مسلمان جا رہے ہیں، مسلمان کو غلط جھوٹ ثابت کیا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں. عبداللہ بن سلام گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ارشاد فرمایا تھے. کیا فرمائے تھے؟ تعلیم دی تھی کہ ان چیزوں کو اپناؤ تو یقیناً سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. اور ان تمام چیزوں کا تعلق اچھے اخلاق سے ہے. میرے بھائیوں، کیا حکم دیا تھا؟ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس بنام. کیا فرمایا؟ تدخلوا الجنہ بسلام. کیا فرمایا؟ کہ تم سلام کو پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور وصلوا الارحام صلہ رحمی کرو. اور پھر کہا کہ وصلوا باللیل والناس بنام. فرمایا کہ رات کے وقت جب لوگ سو جائیں تو رات میں اٹھ کر کے نمازیں پڑھو. کیا ہوگا؟ ان کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنہ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو میرے بھائیوں، صلہ رحمی کرنا، سلام کو عام کرنا، غریبوں یتیموں کو کھانا کھلانا، دوسروں کو کھانا کھلانا، رات کے وقت جب لوگ سو جائے تو اس وقت اٹھ کر کے نمازیں پڑھنا، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق میں شامل ہے. میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کو اپنائیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سلامتی کے ساتھ آپ جنت میں چلے جائیں گے. سلامتی کے ساتھ. میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. ہم جنت بھی چاہتے ہیں، دنیا میں عزت بھی چاہتے ہیں. اگر عزت چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتلایا، افشوا السلام، سلام کو عام کرو. آج ہم سلام نہیں کرتے ہیں. سلام کس کو کرتے ہیں؟ جس سے تعلقات ہیں. جو ایک کپ چائے پوچھ لے اس کو ہم سلام کرتے ہیں. ایک کپ چائے میں ہم بک گئے ہیں. میرے بھائی، نہیں دیکھنا ہے اس سے کچھ فائدہ ہے یا نہیں فائدہ ہے. ہمیں صرف محبت کو پھیلانے کے لیے سلام کرنا ہے، محبت کو پھیلانے کے لیے دوسروں کو دعوت دینا ہے، محبت کو پھیلانے کے لیے صلہ رحمی کرنا ہے، محبت کو پھیلانے کے لیے نمازیں پڑھنا ہے. یہ تمام چیزیں اگر کر لیں گے تو یقین مانے اللہ کے رسول نے جو کہا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے تو یقیناً چلے جاؤ گے. اسی طرح آپ کے شہادت اخلاق کے، اعلیٰ اخلاق کے گواہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک عرصے تک تقریباً 10 سال تک آپ کی خدمت میں لگے رہے، وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ برا بھلا کہتے تھے اور نہ برا گفتگو کرتے تھے، بیہودہ گفتگو کرتے تھے، اور نہ لعنت بھیجتے تھے کسی پر. اور اگر کسی کو ڈانٹنا بھی ہوتا تھا تو صرف اتنا کہتے تھے، اس سے کیا ہو گیا، اس سے کیا ہو گیا، اس سے زیادہ نہیں کہتے تھے. میرے بھائیوں، یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ 10 سال تک آپ کی خدمت کرتے رہے، آپ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کے کیریکٹر کیسے تھے. ایک دوسروں کو برا بھلا نہ کہتے تھے، ایک دوسروں کے سامنے بیہودہ گفتگو نہیں کرتے تھے. میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں آج ہمارے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہے. برا بھلا ہمارا سسٹم بن چکا ہے. 2 آدمی کھڑا ہو گیا، تیسرے کی برائی کر رہے ہیں. 3 آدمی کھڑا ہو گیا، چوتھے کی برائی کر رہے ہیں. 3 نوجوان کھڑے ہو گئے، وہاں دین اسلام کی باتیں نہیں، شریعت کی باتیں نہیں، بیہودہ گفتگو کر کے اپنے وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں ہے. میرے بھائی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم نہیں سکھلائی.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق نہیں سکھلا کر کے گئے، بلکہ سبق کیا ہے، آپ جہاں بھی بولیں اچھی بات بولیں، ورنہ تو خاموش بیٹھیں۔ آپ جہاں بھی رہیں ایک دوسروں کو صحیح تعلیم دیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے لیے غلط القاب کو استعمال نہ کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ آپ بےہودہ گفتگو کبھی نہیں کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ مل جل کر کے رہتے تھے، مسلمانوں غریب مسلمانوں کے پاس جاتے تھے، بیماری کی عیادت کرتے تھے، اور ان کی جب وہ فوت ہو جاتے تو ان کے جنازے میں جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑی ہستی غریبوں کو جا کر کے عیادت کرتے تھے، ان کے گھروں میں جا کر کے ان کے حال احوال کو پوچھتے تھے۔ یہ نرم دلی میرے بھائیوں، یہ عاجزی، آج ہم چھوٹے چھوٹے عہدے پا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نوکریاں پا لیتے ہیں، تو اپنے سے جو نیچے ہے 1000 روپے کم کما رہے ہیں، زیادہ نہیں 1000 روپے، تو اس کو ہم غلط نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیں پوری کائنات کے رسول ہے، اللہ اکبر، لیکن غریب گھروں میں جا کر کے، غریب مسلمانوں غیر سب کے پاس جا کر کے ان کی حال کو، ان کے احوال کو پوچھتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ آج ہم نے اخلاق کو اپنے اندر سے ہٹا لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان پہ دوسرے آ کر کے ہاتھ ڈالتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر دوسرے لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ آپ اپنی ضرورت کی چیزوں کو بھی دوسروں کو دے دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ واقعات پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت ایک چادر لے کر کے آئی، ایک چادر لے کر کے آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے لیے ہے، آپ پہنے، آپ کو سخت ضرورت تھی اس وقت، آپ نے اسے لے لیا، قبول کر لیا اور پہن بھی لیا۔ اتنے میں صحابہ کرام میں سے ایک صحابی، ایک شخص اٹھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ چادر بہت اچھی ہے، مجھے آپ دے دیجیے۔ اللہ اکبر، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس چادر کو اتارتے ہیں، اس شخص کو دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جاتے ہیں، اس کے بعد صحابہ میں سے اس شخص کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ ہے کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے ہاتھ پھیلائے تو اسے سوال کرنے والوں کو نہ نہیں کہتے تھے۔ اگر کوئی چیز نہ ہوتی تو خاموش رہتے تھے، اور اگر کوئی چیز اگر کیوں نہ خود کی کافی ضرورت ہے لیکن پھر بھی اس کو اتار کر کے یا اس کو اٹھا کر کے دے دیتے تھے۔ اللہ اکبر، وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں صرف اس لیے لیا کہ اس سے برکت حاصل ہو، اور یقین ہے کہ میں کسی کو اپنے میں مروں گا تو کفن بناؤں گا۔ محبت دیتے صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیسے صحابہ کی محبت تھی۔ میرے بھائیوں، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، بہت سارے واقعات ہیں، وقت تو زیادہ ہونے کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بر العالمین ہم سب کو ان اخلاق کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے زندگی میں شامل کرنے کی توفیق دے مولا۔ مولا کریم، ہم سب آج بد اخلاق ہو کر کے، آج بےہودہ گوئی کر کے، ہم فحش گوئی کر کے اپنی زندگی وقت کو گزارنے، مولا کریم ہمیں حق بات دین اسلام کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت کو ایک دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ مولا کریم ہمارے اخلاق ایسے بگڑ چکے ہیں کہ ہم سے لوگ آج دور بھاگ رہے ہیں، مولا کریم ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے تاکہ لوگ ہمارے قریب آئے، شریعت کے قریب آئے، شریعت کو اپنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔